لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض اللہ من ابغض حسینہ. صلوات پڑھیے بر محمد و آل. رسول اعظم کی جو خاتم النبیین سید المرسلین ہیں، آپ کی یہ حدیث مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ارشاد نبی کریم ہو رہا ہے اپنے چھوٹے نواسے حسین کے سلسلے میں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگلا فقرہ دعائیہ جملہ ہے. رسول ارشاد فرماتے ہیں: احب اللہ من احب حسینہ، پروردگار اس سے محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرے. ابغض اللہ من ابغض حسینہ، اے میرے اللہ تو اس سے دشمنی کرنا جو میرے حسین سے دشمنی کرے. 28 رجب المرجب کا جلوس اس حدیث کے لیے بہت بہترین مثال ہے کہ جہاں پہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نواسہ نانا سے ہے اور نانا نواسے سے ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت جن لوگوں کے دلوں میں ہے وہ نہایت ہی خوش نصیب ہیں، اور وہ اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی کسی مقام پر پیچھے نہیں رہا کرتے. اگر ایک جملہ کہوں تو برا مت مانیے گا کہ دیکھیے، ایک لیڈر کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں: میمنہ، میسرہ، قلب لشکر. تینوں مضبوط ہونا چاہیے، لیکن میں شکایت کر رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں کہ صرف جو ہے میمنہ ہی مضبوط ہے، باقی میسرہ بھی خالی ہے، قلب لشکر بھی خالی ہے. دھوپ سے لوگ بھاگ رہے ہیں. جب متو پور کی دھوپ نہیں برداشت کر پا رہے ہیں بھائی، تو محشر کی دھوپ کیسے برداشت کریے گا؟ ابھی بھی نہیں سمجھے تو ذرا ذرا سا آگے آ جائیے بر محمد والے. یہ سوچ کے آگے آئیے کہ یہ دھوپ ضرور پڑ رہی ہے بدن پہ، لیکن احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے اوپر چادر زہرا کا سایہ ہے، اور اس چادر کا سایہ جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں سکون اور راحت ہوتی ہے، وہاں پہ تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے کربلا کے میدان میں ایک عظیم قربانی پیش کی. آج کا لکھنے والا مورخ رائٹر یہ لکھتا ہے، یہاں سے تقریر شروع ہو رہی ہے، لکھتا یہ ہے کہ یزید کربلا میں آ کے حسین سے ہار گیا. میں کہتا ہوں تم نے غلط لکھا ہے کہ یزید کربلا میں آ کے حسین سے ہارا. یزید تو اسی وقت ہار گیا تھا جب اس نے حسین سے بیعت کی بھیک مانگی تھی، جب اس نے مولا حسین کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا کہ آپ میری بیعت کر لیجئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حسین سے بیعت نہیں ملی تو اصرار کیوں تھا کہ آپ بیعت کیجئے، جبکہ پورے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، پورے مدینے نے بیعت کر لی تھی. اسی سوال کو علامہ مودودی نے پلٹ دیا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو اوروں نے بیعت کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ حسین حاکم تھے، حسین امام تھے، جو وہ کرتے پورے زمانے کو وہی کرنا چاہیے تھا. اب حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی،
اس قربانی کا آج کی دنیا میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آج یزید کے نام پر اتنے لوگ جینے کو تیار نہیں ہے جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہے۔ خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس قربانی کو آپ سمجھیں، اس حقیقت کو آپ سمجھیں جو حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کیا تھا۔ اب اس کے پس منظر میں بہت ساری باتیں ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں اپنے ساتھ 71 انسان لائے تھے۔ میرے جملے پہ غور کریے گا، حسین کربلا کے میدان میں اپنے ساتھ 71 انسان نہیں لائے تھے، بلکہ انسانوں کی شکل میں 71 ڈھانچے لائے تھے، جس میں حسین انسان ڈالتے تھے، علیہ السلام نکالتے تھے، جس میں حسین انسان ڈالتے تھے، علیہ السلام نکالتے تھے۔ یہ جلوس ازا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک مظلوم کا ماتم کیا جائے۔ ہمارے یہاں مجلس جلوس کچھ بھی ہو تو اس کا مقصد خالی یہ نہیں ہوتا ہے کہ مظلوم کا ماتم کیا جائے، مظلوم پہ رویا جائے، نہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جس طریقے سے مظلوم پہ رویا جائے اسی طریقے سے ظالم کا شجرہ کھگالا جائے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، تاکہ جس طریقے سے مقتول دنیا کے سامنے آ چکا ہے اسی طریقے سے قاتل کا بھی چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے، اس کا حسب نسب دنیا کے سامنے آ جائے، اس کا شجرہ دنیا کے سامنے آ جائے، تاکہ دنیا فیصلہ تو کر سکے کہ آج سے لے کے قیامت تک لعنتوں کا مصداق کون ہے، صلوات کا مصداق کون ہے۔ ایک صلوات، دنیا کے لوگ کہتے ہیں، بہت مختصر وقت دیا گیا ہے، اسی کے اندر بات کو تمام کرنا ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ زندہ رہو گے تو بولو گے، توجہ سنیے گا، زندہ رہو گے تبھی بولو گے، زندہ نہیں ہو تو بول نہیں پاؤ گے۔ مولا حسین نے 10 محرم کو عصر عاشور اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ تم یہ کہتے ہو، ذرا جاگو میں کیا کہہ رہا ہوں، تم یہ کہتے ہو کہ زندہ رہو گے تو بولو گے، میں اس بات کی کاٹ کر کے ایک نیا قانون لکھ دیتا ہوں، اگر حسین جیسا حاکم ہو تو اپنے قتل کے بعد بھی نیزے پہ بولتا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ جب تک انسان کی زندگی رہے گی تب تک انسان بولے گا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ایک عجیب و غریب معجزہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں فضائل کی صورت میں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے۔ مولانا صاحب کوئی یہ بتائے کہ انسان جو زبان سے بولتا ہے اس میں زبان کا پاور ہے یا کسی اور چیز کا پاور ہے؟ پوری میڈیکل سائنس کے سامنے رکھیے گا، اور اگر دیکھیے میں جتنے جملے بول رہا ہوں سب مولا حسین پہ بول رہا ہوں، میں کچھ بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن 28 رجب ہے، لہٰذا مولا کے حوالے سے، خاص کر کے تیسرے امام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ انسان جب بولنا چاہتا ہے بھائی تو ظاہری طور پہ زبان سے بولتا ہے۔ جاؤ میڈیکل سائنس سے پوچھو، انسان جب زبان سے بولتا ہے تو کیا خالی زبان کی طاقت ہوتی ہے؟ کہا نہیں، زبان کی طاقت سے انسان اس وقت تک نہیں بول سکتا جب تک پھیپھڑے کے اندر طاقت نہ ہو۔ ایک معجزہ سن لیجئے فضائل کی صورت میں کہ زبان کی طاقت سے انسان اس وقت تک بول ہی نہیں سکتا ہے، اب میں دیکھوں گا میرا مجمع کیسے بولتا ہے، اس وقت تک بول ہی نہیں سکتا ہے جب تک پھیپھڑے اور کلیجے کی طاقت اس میں شامل نہ ہو۔ مجھے بتاؤ جب قانون یہ بن گیا کہ انسان خالی زبان کی طاقت سے نہیں بولتا ہے، پھیپھڑے اور کلیجے کی طاقت سے بولتا ہے، تو چلو حسین سے پوچھے، مولا آپ کا سر جب نوکے نیزہ پہ تھا تو پھیپھڑا تو نہیں تھا؟ مل گئے؟ کسی نے کہا کہ جب آپ کے یہاں فضائل پڑھے جاتے ہیں، علی علی پڑھا جاتا ہے تو آپ کے یہاں نعرے بہت لگتے ہیں۔
آپ حضرات نعرے بہت لگاتے ہیں، تو اس پہ میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں، بھائی دیکھو نعرہ ہمیشہ ناموں کا لگتا ہے، اور وہی نعرہ لگاتا ہے جس کے پاس کوئی نعرے والا نام ہو۔ ارے ذرا جگیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، نعرہ وہی لگاتا ہے جس کے پاس کوئی نعرے بننے کے لائق نام ہو۔ اب اتنا یاد رکھیے گا کہ نعرہ کراروں کا لگایا جاتا ہے، فراروں کا نہیں لگایا جاتا۔ اگلا جملہ سنیے گا، نعرہ کراروں کا لگایا جاتا ہے، فراروں کا نہیں لگایا جاتا۔ نعرہ لافتہ کا لگایا جاتا ہے، لاپتہ کا نہیں لگایا جاتا۔ کس کا نعرہ لگایا جائے گا؟ ہر کس و ناکس کا نعرہ تھوڑی لگاتے ہیں، اس کا نعرہ لگاتے ہیں جس کا نعرہ نبی نے لگایا تھا۔ ارے آپ لوگ جب نعرے لگاتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اے عقل کے اندھو، ذرا کچھ سیکھ لو، پڑھ لو۔ یہ تو غنیمت ہے کہ یہ عزادار جب علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایک ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، نبی نے تو غدیر میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا تھا۔ ابھی دیکھیے کل کی تاریخ جو گزری ہے 27 رجب کی تاریخ، نہایت ہی خوشی کی تاریخ ہے، تو میں وہاں تک آنا چاہتا ہوں، پھر وہیں سے مصائب پہ آؤں گا، ہے نا۔ بعثت کی بھی تاریخ ہے، معراج کی بھی تاریخ ہے۔ اب آپ ذرا غور کریے، ہم لوگ کیا خطابت کریں گے، ہم لوگ کیا بولیں گے، ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ واقعاً نہ تو زبان میں وہ طہارت ہے، نہ تو سینے میں وہ علم ہے، اور نہ زبان میں وہ تاثیر ہے کہ ہم بیان کر سکیں۔ کسی بڑے خطیب نے بہت بڑا جملہ کہا، کل معراج کی تاریخ تھی نا، جب ان سے پوچھا گیا یہ بتائیں، اب ذرا سا جاگ کے سننا میرے بھائیوں، مجھے پتہ لگے کہ ہاں جیسے میں بول رہا ہوں ویسے آپ بھی بول سکتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا یہ بتائیں آپ کہ معراج کیا ہے؟ جواب سنیے گا، علامہ حافظ کفایت حسین، ان سے پوچھا گیا بتائیے معراج کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا، میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ کہا مطلب کیا؟ کہا سنو، میم سے محمد، عین سے علی، دونوں کی ملاقات کو معراج، دونوں کی حکومت کو معراج کہتے ہیں۔ جب وہاں پہ بلایا گیا تو ظاہر سی بات ہے بہت کلام ہوا، بڑی گفتگو ہوئی، بڑی باتیں ہوئیں، بڑے سیر و تفریح کی گئی، وہاں پہ سیر کرائی گئی، واقعی کہ دیکھا جائے کیا کیا چیزیں وہاں پہ۔ اب آپ غور فرمائیے، آخری جملہ پھر یہیں سے مسائل کہ جب پیغمبر وہاں پہ گئے کتنا فاصلہ رہ گیا؟ 2 کمانوں کا فاصلہ۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جو خدا یہاں سے وہاں بلا سکتا ہے وہ 2 کمانوں کا فاصلہ کیوں رکھ رہا ہے؟ وہ فاصلہ اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ خالق کون ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تاکہ پتہ تو چلے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، خدا کون ہے اور بندہ کون ہے۔ اس لیے 2 کمانوں کا فاصلہ رکھا گیا۔ کس کے لہجے میں بات کی؟ علی کے لہجے میں بات کی۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ آخر خدا نے جب نبی سے ہم کلام ہونا چاہا تو علی کے لہجے میں باتیں کیوں کی؟ میں اس پہ بہت غور کر رہا تھا، آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ وہ ذات ہے جسے موسیٰ کا بھی لہجہ پسند ہے، جسے عیسیٰ کا بھی لہجہ پسند ہے، جسے لہن داؤدی بھی پسند ہے، لیکن اس نے علی کے لہجے میں اس لیے بات کی تاکہ ثابت یہ ہو جائے کہ اے علی، جس نے میری کتاب قرآن کو سب سے پہلے پڑھا، میں اسی کے لہجے میں بات کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اسی لہجے میں بات کی۔ اب وہ معراج کا سفر، قرآن مجید کہاں نازل ہوا وہی بتائے، کوئی مخصوص نہیں ہے، مکہ مدینہ جگہ جگہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جب آیتیں نازل ہونے والی تھیں تو کیا کہا گیا؟ اچھا یہاں سے سنیے تو شاید کچھ مزہ آئے۔ جناب موسیٰ پہ کون سی کتاب آئی؟ توریت ہے نا۔ کہاں بلا کے دیا؟ جزاک اللہ، کوہ طور پہ بلایا کہ موسیٰ یہاں آؤ تبھی توریت ملے گی، وگرنہ تمہیں توریت ملنے والی نہیں ہے گھر بیٹھے۔ لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی تو اپنے پیارے حبیب سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں آؤ وہاں آؤ،
تم جہاں رہو گے قرآن وہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تم جہاں رہو گے جس حالت میں رہو گے قرآن وہیں رہے گا۔ انشاءاللہ فرش پہ بیٹھے بیٹھے آپ عرش اعلیٰ کی سیر کریں گے اور انشاءاللہ کھل کے کھل جائیے گا تاکہ مزہ آ جائے تھوڑا سننے میں اور پڑھنے میں۔ تم جہاں رہو گے قرآن وہیں آئے گا، تم جہاں رہو گے قرآن وہیں آئے گا۔ تو جب کائنات کی سب سے بڑی امانت قرآن مجید کو اللہ نے بھیجنا چاہا اپنے نبی کے پاس تو بلایا نہیں عرش پہ، یہ کہا جہاں رہو گے وہیں جائے گا۔ کیا سن رہے ہیں؟ جہاں رہو گے وہیں جائے گا۔ لیکن جب اللہ نے معراج پہ اپنے نبی کو بلایا تو کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی قیمتی تحفہ تو ہوگا جسے لینے کے لیے معراج پہ بلایا، وہ کوئی اور تحفہ نہیں۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کو بلایا ایک سیب دیا، اسے کھا لو۔ اے اللہ یہ سیب کیا ہے؟ اے میرے محمد یہ خالی سیب نہیں ہے، یہ نور فاطمہ۔ میں تو خیر انجمن کا ممبر ہوں، اسی وطن کا ہوں۔ ابھی مثال کے طور پہ مجھے ابھی سلطان پور جانا ہے، میں وہاں جاؤں پڑھنے مجلس اور پھر اس کے بعد مجلس وجلس پڑھ کے آ جاؤں اور راستے میں فون آئے مولانا صاحب آپ نے کیسی مجلس پڑھ دی، یہاں تو بالکل خلفشار مچا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیسے ذاکر کو بلا لیا، نہ تو لب و لہجہ، نہ زبان، نہ انداز، نہ بیان، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے چلے گئے۔ تو اب اس میں بے عزتی کس کی ہوتی ہے ذرا بتائیے؟ یا محفل آپ کر لیں، شعرا آ جائیں اور ناکام ہو جائیں تو کس کی ذلت ہوگی؟ لوگ یہی کہتے ہیں جس نے بلایا ہے وہی پہلے پکڑا جاتا ہے، وہی سنتا ہے بیچارہ۔ کیسے ذاکر بلا لیے تم نے، کیسے خطیب بلا لیے، کیسے تم نے شعرا بلا لیے، کچھ بھی نہیں پڑھ پائے۔ اس کے بالمقابل اگر مجلس کوئی اچھی پڑھ کے چلا جائے تو پوچھنے سے پہلے ہی بلانے والا اپنا کوادر ٹائٹ کر کے چلے گا، سینہ تان کے چلے گا، میں نے بلایا تھا، ہم نے بلایا تھا مولانا کو، ہم نے بلایا تھا شعرا کو، جو اتنا اچھا پڑھ کے گئے، اتنا اچھا قصیدہ پڑھا، اتنا اچھا ذکر کر کے گئے ہیں۔ اب سنیے گا ایک تحفہ دے رہا ہوں 28 رجب کے اس جلوس کی تقریر میں اصغر مہدی اعظمی جو دے رہا ہے اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھنا۔ تو پتہ چلا بلانے والے کا حق ہوتا ہے کہ چاہے اس کی برائی کی جائے، چاہے اس کی تعریف کی جائے۔ اگر تعریف کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہی کے ذریعے سے شاعر آئے تھے، انہی کے ذریعے سے خطیب آئے تھے۔ تو اب پتا چلا کہ اللہ نے نور فاطمہ کو کسی کے صلب میں کیوں نہ رکھا۔ اب پتا چلا اللہ نے نور فاطمہ کو کسی کے صلب میں کیوں نہیں رکھا، آدم کے صلب میں کیوں نہیں رکھا، نوح کے صلب میں کیوں نہیں رکھا۔ اس لیے نہیں رکھا کہ اگر نور فاطمہ آدم کے ذریعے نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے محمد مصطفیٰ تک آتا تو کل کے آدم یہ کہتے اے محمد زیادہ فخر نہ کرو، یہ تو پہلے ہم سے ہو کے آیا۔ لہذا اللہ نے اس فخر کے مقام کو مٹا دیا کہ یہ فخر میں کسی کو نہیں دوں گا محمد کہ کوئی کبھی کہہ سکے کہ نور فاطمہ ہمارے ذریعے سے منتقل ہوتا ہوا گیا۔ ہجرتیں دو ملتی ہیں کیونکہ ہجرت ہے میرے مولا حسین، دو ہجرتیں ہیں، ایک ہجرت نانا نے فرمائی اور ایک ہجرت نواسے نے کی۔ جب نانا نے ہجرت کی تو اپنا کفیل وکیل ذمہ دار کسے بنایا؟ علی کو بنایا نا، کہ علی میں جا رہا ہوں، یہ خواتین کا ہجوم ہے، میری کچھ امانتیں ہیں، یہ لے کر کے کل صبح آ جانا۔ توجہ سنیے گا، مدینے آ جانا، ٹھیک ہے۔ اب اگلے روز صبح نمودار ہوئی، میرے مولا چلے لے کر کے، آخری جملہ چلے لے کر کے، اور پھر درمیان میں ایک لشکر آیا، 400 سپاہیوں کا لشکر، ابو جہل کا لشکر۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ سرسری نظر ڈالی، کہتے ہیں بتاؤ کیوں آنے کی زحمت کی ہے؟ کہنے لگا میں آپ کا راستہ روکنے آئے۔ کیوں؟ کہا تاکہ آپ مجبور ہو کر کے محمد کو بلائیں، تاکہ آپ مجبور ہو کر کے محمد کو بلائیں، ہم اس سے آگے آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہتے ہیں سن، میرا نبی کہہ کے گیا ہے میں آج جا رہا ہوں، کل صبح تم مجھ سے ملو گے۔
پہنچے ہی نہیں آپ میرے عزیزوں، میرا نبی کہہ کے گیا ہے میں آج جا رہا ہوں کل صبح تم مجھ سے ملو گے. کیا مطلب؟ یہ تمہاری تلواریں ہمیں نہیں روک سکتی، اس لیے کہ سچے نبی نے کہا ہے علی کل صبح تم مجھ سے ملو گے. دراصل نہج کو پہچانیے میں کہاں سے نقطے نکال رہا ہوں. اچھا خیر، میرے مولا نے بہت طولانی بات نہیں کی. جب وہ 400 سپاہیوں کو لے کر کے تلوار نکال کر کے آگے بڑھا. اچھا یہ ایسا موقع تھا کہ ابھی تلوار نازل نہیں ہوئی ہے. سن لیجیے آپ تاریخ پڑھنے والے، ابھی تلوار کا نزول ذوالفقار نازل نہیں ہوئی ہے. پھر علی کے پاس کس کی تلوار ہے؟ اب نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ اس وقت علی کے پاس اپنے باپ ابو طالب کی تلوار تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس وقت علی کے پاس اپنے باپ ابو طالب کی تلوار تھی. ادھر سے وہ بڑھا، ادھر سے میرے مولا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، خواتین کی طرف اشارہ کیا کہ میرے پشت پہ آ جاؤ، میں آگے آ جاؤں تم پیچھے آ جاؤ. کوئی اور ہوتا تو بچنے کے لیے خواتین کو آگے کر دیتا. ارے جنگ جمل بھول گئے کیا؟ کوئی اور ہوتا تو عورتوں کو آگے کر دیتا، خود پیچھے آ جاتا تاکہ ان کے بہانے سے ہم بھی بچ جائیں. میرے مولا سپر بن گئے خواتین کے لیے. میں آگے ہوں، وہاں تک تمہارے پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کہتا ہے علی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ مارے جاؤ گے. بھئی یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ صاحب ذوالفقار کے پیشانی پہ شکن آئی، صاحب ذوالجلال کو جلال آیا، اور پھر اس کے بعد تلوار کو نیاب سے باہر نکالا اور یہ کہا او ابو جہل، آج یہ سوچ کر کے علی کا راستہ روکنا کہ جو محمد مجھے ہر موقع پر روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ. بھائی یہ کہنا تھا، مجمع کائی کی طرح سے پھٹا، راستہ بنا. مجمع نے یوں راستہ دیا جیسے عرش اعلیٰ پر پیغمبر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں. اس طریقے سے راستہ بنتا چلا گیا. یہ ہجرت رسول تھی کہ جسے سننے کے بعد ہمارا اور آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ کس طریقے سے علی نے امانتیں پہنچائیں. بس 2-4 جملے مشاہد تھے. اور یہ ہجرت حسین ہے. 28 رجب ہجرت حسین کا دن ہے، ترک مدینہ کا دن ہے. میرے مولا نے مدینے کو الوداع کہا ہے. صرف 2 روایت پڑھوں گا بس. ذرا تصور کرو، ایک جملہ مجھے بتاؤ. ہماری مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما. آج کے زمانے میں جب کوئی بیٹا یا کسی کا کوئی بھائی پردیس جاتا ہے رزق و روزی کے سلسلے میں، کچھ کمانے کے سلسلے میں، تو رونے والی ماں سے کوئی جا کے پوچھے آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں، تو وہ یہی کہیں گی میرا بیٹا مجھ سے دور جا رہا ہے. پھر آپ پوچھئے آپ کا بیٹا جا رہا ہے تو آئے گا نا؟ میں نے جملہ پڑھا ہے، آپ کا بیٹا جا رہا ہے تو آئے گا نا؟ کہا ہاں ضرور آئے گا، انشاءاللہ آئے گا. اب ذرا سوچو، جو ماں صرف 2-3 سالوں کے لیے اپنے بیٹے کی جدائی نہیں برداشت کر سکتی، اس ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب حسین جا رہے ہوں گے. یہ ایک نیچرل بات ہے، نفسیاتی بات ہے. جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس گھر میں جب کوئی بڑا جانے لگتا ہے، خاص کر کے اگر باپ پردیس جا رہا ہو یا بھیا پردیس جا رہا ہو، تو بہن اور بیٹی سب سے پہلے آ جاتی ہے. اور جب تک پہنچ کر اپنی خیریت کا فون نہ کیا جائے تب تک مسلسل ذہن اسی طرف لگا رہتا ہے. میں آپ کو صرف 2 منظر دکھانا چاہتا ہوں. ایک مولا عباس کا منظر، غیرت عباس سننا میرے عزیزو، اور ایک بہن اور بھائی کی محبت کا منظر کہ کیا محبت تھی جناب صغرا میں اور علی اکبر میں. اچھا مجھے بتائیے عباس کو کس لیے مانگا گیا تھا؟ کربلا کے لیے مانگا گیا تھا نا. تو اب یہ قافلہ کربلا جانے لگا. روایت کہتی ہے جب حسین اپنی ماں کی لحد سے اٹھنے لگے تو لرزتی ہوئی قبر سے ایک آواز آئی، اے میرے لال حسین چند لمحوں کے لیے عباس کو میرے پاس بلا دو. میں عباس سے کچھ ذرا دیکھنا، یہ کون ماں بلا رہی ہے عباس کو؟ وہ ماں بلا رہی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے عباس کا کرتا سلا تھا. وہ ماں بلا رہی ہے جس نے اپنی زبان سے عباس کا نام رکھا تھا. روایت کہتی ہے آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار.
अपने बेटों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार। ध्यान भाई की, इशारा किया हुसैन की तरफ, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे। अरे दिलदार, अरे कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। अब्बास ख्याल रखना हुसैन, तुम्हारे होते हुए हुसैन पे कोई आंच ना आई। बाज़ादारों इतने में जनाब उम्मुल बनीन आ गई और उन्होंने कहा अब्बास जा रहे हो क्या माँ से न मिलोगे? आखिरी रुखसत सुनिएगा। माँ से मिलने के लिए करीब आए, कब्र सैयदा के करीब लेके आई उम्मुल बनीन और आने के बाद कहती हैं अब्बास एक सर रखो तुरबत पे, दूसरा सर रखो मेरे सर पे। कहा क्यों वालिदा? कहा इसलिए कि मैं ये चाहती हूँ कि आज तुम बड़ी कसम खाओ, आज तुम इस माँ की तुरबत की कसम और इस माँ के सर की कसम खा के मुझसे हलफ और वादा लोगे अब्बास, तुम जब तक सलामत रहोगे ज़ैनब की तरफ कोई निगाह उठा के नहीं देख सकता। अब्बास तुम जब तक जिंदा रहोगे सकीना को कोई तमाचे नहीं मार सकता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। या आज़ादारों, मैं तुमसे एक जुमला पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि आप खाके शिफा पे सजदा करते हैं ना? खाके शिफा में शिफा होती है, खाके शिफा बनी हुई देखी है आपने? अगर जुमला पहुंच गया तो बहुत गिरिया करेंगे। आपने खाके शिफा बनी हुई देखी है, अपने आंखों से बनती हुई नहीं देखी है। खाके शिफा को अपनी हाथों से बनते हुए नहीं देखा, इसलिए कि खाके शिफा कैसे खाके शिफा बनी? वो इस तरीके से बनी कि इस खाक पे किसी बीबी के कानों का लहू टपका, किसी बीबी के सर का खून गिरा, अकबर के कलेजे का फव्वारा, असगर की गर्दन का लहू, हुसैन के जिस्म के टुकड़े। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत व नाज़िल करे। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बाज़ादारों, रवायत बताती है एक कनीज़ थी आपके घराने में, अहले बैत के घराने की कनीज़ ने एक एक से आके पूछा कि बीबी आप भी सफ़र पे जा रही हैं, आप भी हुसैन के साथ जा रही हैं। हर बीबी ने अपने अपने एतबार से जवाब दिया और फिर उसके बाद उस कनीज़ ने आके जनाब ज़ोहरा से पूछा। मैं ये पढ़ के मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, तकरीर को तमाम कर रहा हूँ। आके जनाब ज़ोहरा से पूछा, अरे ज़ोहरा बेटी, क्या तुम भी बाबा के साथ जा रही हो? जुमला सुन लीजिएगा, रोते हुए उठेंगे। अरे ज़ोहरा बेटी, क्या तुम भी बाबा के साथ जा रही हो? जनाब ज़ोहरा कहती है चाहे किसी के जाने का यकीन हो या ना हो, लेकिन ये ज़ोहरा मुकम्मल यकीन के साथ कह रही है, चाहे कोई सैदानी जाए चाहे न जाए, लेकिन ज़ोहरा को जाने से कोई रोक नहीं सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हुसैन के लिए मजबूरी है ज़ोहरा को ले जाना, मजबूरी है ज़ोहरा